السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، وہ چیز انشاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کیسے مدینے سے مکے اور مکے سے کوفے کی طرف اور پھر میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، اس کا بیان ہم سن رہے ہیں۔ امام علی مقام ماہ ذوالحج 60 سنی ہجری کے ابتدائی ایام میں مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ بطن عقبہ کے بعد شراف نامی ایک مقام پر پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑے لشکر کو آپ نے دیکھا جو آپ کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو پتہ چلا کہ حر 1000 مسلح افراد کے ساتھ ابن زیاد کے حکم پر پہنچے ہوئے تھے اور کہا کہ ابن زیاد نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلو۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا، میں مجبوراً آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں مجھے جرت کرنا بہت ہی ناگوار ہے۔ فرمایا میں خود بخود نہیں آیا، کوفے والوں نے مجھے مسلسل پیغامات دیے، خطوط لکھے، عہد و پیمان کیے، بیعت پر قائم رہنے کا کہا، تو میں اس لیے آیا ہوں۔ اگر کوفے والوں کو اپنی باتوں کا لحاظ نہیں تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ ایسے کچھ آپ کو خطوط بھیجے گئے، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا اور واپس بھی نہیں بھیج سکتا۔ حر کے دل میں اہل بیت نبوت کی عظمت ضرور تھی مگر وہ مجبور تھا، نماز امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہی ادا کرتا تھا اور اس کو یہ ڈر تھا کہ میرے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، میں نے کوئی رعایت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی تو خبر ابن زیاد کو پہنچ جائے گی اور وہ پھر مجھ سے سختی کرے گا۔ تو حر اپنی بات پر اڑا رہا یہاں تک کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفے سے ہٹ کر کربلا کی طرف چلنا شروع کیا اور وہاں جا کر نزول فرمایا۔ اب ایک مقام بیضاء میں پہنچ کر امام علی مقام امام حسین نے اپنے رفقا اور حر کے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش بیان فرمایا، اے لوگو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو پھر وہ بقدر طاقت زبان اور ہاتھ سے اس کو نہ بدلے تو اللہ پاک کو حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی اس بادشاہ کے ٹھکانے میں یعنی دوزخ میں داخل کر دے۔ آگاہ ہو جاؤ، امام حسین رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں نے شیطان کی فرما برداری اختیار کی، رحمان کی فرما برداری کو چھوڑ دیا، ملک میں فساد برپا کیا،
حدود شرع کو معطل کر دیا، مال غنیمت اپنے لیے مخصوص کر لیا، اللہ پاک کی حرام کردہ اشیاء کو حلال، حلال کردہ کو حرام کر دیا، اور میں بنسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ان کو بدلوں۔ بے شک میرے پاس خطوط اور قاصد تمہاری بیعت کے ساتھ آئے، اس عہد کے ساتھ آئے کہ تم مجھے دشمن کے سپرد نہ کرو گے، بے یار و مددگار نہ چھوڑو گے، بس اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو رشد و ہدایت پاؤ گے۔ سنو، میں حسین ابن علی فاطمہ بنت رسول اللہ کا فرزند ہوں، میری جان تمہارے جانوں کے ساتھ ہے اور میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہیں، میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اپنے عہد و پیمان کو توڑا اور میری بیعت کا حلقہ اپنی گردنوں سے اتار دیا تو میری جان کی قسم یہ تمہارے لیے کوئی نئی انوکھی بات نہ ہوگی۔ تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے مسلم کے ساتھ بھی ایسا کر چکے ہو۔ ہر وہ شخص جو تمہارے دھوکے میں آ گیا وہ بھٹک گیا، تم بد نصیب ہو، تم نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا۔ جس نے بد عہدی کی تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس بد عہدی کا وبال اسی کی ذات پر ہو۔ مجھے تو عن قریب اللہ پاک تم سے بے نیاز کر دے گا۔ آپ کا پرجوش بیان سن کر حر نے کہا، میں آپ کو آپ ہی کے جان کے بارے میں خدا یاد دلاتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اگر آپ حملہ کریں گے تو بھی یا آپ پر حملہ ہوگا تب بھی آپ ضرور شہید کر دیے جائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ اور کیا تمہاری بدبختی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ تم مجھے قتل کرو گے؟ امام علی مقام نے نصیحت کے لیے کچھ اشعار مزید پڑھے۔ حر نے یہ اشعار سنے تو وہ امام علی مقام، امام حسین، امام تشنا کام، شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ عنہ سے الگ ہو کر چلنے لگے۔ کاروان اہل بیت عزیب الحجانات کے مقام پر پہنچا۔ امام علی مقام نے وہاں سے رخت سفر باندھا۔ یہ پاکیزہ قافلہ ایک اور جگہ آگے بڑھتا ہے۔ آدھی رات کے وقت آپ نے فرمایا، پانی بھر لو اور چلو۔ سفر کرتے کرتے کچھ آنکھ لگ گئی، ایک دم کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ امام زین العابدین حضرت علی اوسط رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے والد میں آپ پر قربان، کیا بات ملاحظہ فرمائی؟ فرمایا، خواب میں ایک سوار دیکھا، کہہ رہا ہے لوگ چلتے ہیں، ان کی قضائیں ان کی طرف چل رہی ہیں۔ میں سمجھا کہ ہمیں ہمارے قتل کی خبر دی جاتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ پاک آپ کو کوئی برائی نہ دکھائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمائے، ضرور ہیں۔ عرض کی، جب ہم حق پر جان دیتے اور قربان ہوتے تو کیا پرواہ؟ فرمایا، اللہ پاک تم کو ان سب جزاؤں سے بہتر جزا دے جو کسی بیٹے کو کسی باپ کی طرف سے ملے۔ امام علی مقام صبح کے وقت ایک مقام پر پہنچ کر ٹھہرتے ہیں، نماز ادا فرماتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، حر بھی ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ میدان نینوا پہنچتے ہیں۔ یہاں آپ نے ایک سوار کو دیکھا جو کندھے پر بھاری کمان اٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔ اس نے آ کر امام حسین کو نہیں، حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط پہنچایا۔ اس میں کیا تھا؟ جب یہ میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے اسی وقت حسین پر سختی کرو رضی اللہ عنہ، اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ کوئی پناہ گاہ ہو نہ ہی پانی ہو کہیں اور اترنے نہ دو، اور میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے تم پر وہ کڑی نگرانی رکھے اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک میرے پاس یہ خبر نہ آ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا۔ حر نے یہ خط امام علی مقام، امام حسین اور آپ کے رفاقہ کو سنایا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سختی سے ایسے میدان کی طرف چلنے اور اترنے کے لیے کہا جہاں نہ کوئی بستی ہو، کوئی آبادی نہ ہو، نہ پانی ہو۔ امام علی مقام کو کوفے کے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ آپ اپنے
اصحاب اور فیملی کے ہمراہ چلتے چلتے محرم کی 2 تاریخ کو 61 سنہ ہجری جمعرات کے دن ایک میدان میں خیمہ زن ہوئے. حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمہ لگا دیے. جگہ کا نام پوچھا تو معلوم ہوا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. امام علی مقام کربلا سے واقف تھے. آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو اللہ کی راہ میں خون کی ندیاں بہانی ہیں. دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے. آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنا لب یہاں پر سرپنا کٹائیں گے. کرب و بلا نام اسی سرزمین کا ہے، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے. ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے. عجیب وقت ہے کہ 2 جہاں کے سلطان کے نور نظر کو بڑی تمناؤں کے ساتھ مہمان بنا کر بلایا ہے، اور مکتوبات اور عرضوں اور درخواستوں کا ڈھیر لگایا ہے، قاصدوں کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے. اور جب یہ معزز مہمان پہنچتے ہیں تو کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، کہ یہی دشمن بن کے گھیراؤ کر رہے ہیں. بے وطن مسافروں کا سامان بے ترتیب پڑا ہے، اور ادھر 1000 سوار نیزہ و تلوار کے ساتھ خیمہ لگائے بیٹھے. مہمانوں کو نیزوں کی نوکیں، تلواروں کی دھاریں دکھا رہے ہیں، بجائے آداب میزبانی کے خون بہانے پر تلے ہوئے ہیں. دریائے فرات کے قریب دونوں لشکر تھے، اور دریائے فرات کا پانی دونوں لشکروں میں سے کسی کو سیراب نہ کر سکا. امام کے لشکر کو اس کا ایک قطرہ پہنچنا بھی مشکل ہو گیا. یزیدی لشکر جتنے آتے گئے، ان سب کو اہل بیت رسالت کے بے گناہ خون کی پیاس بڑھتی گئی. فرات کے پانی سے ان کی پیاس میں فرق نہ آیا. ابھی اطمینان سے بیٹھے نہ تھے، تھکن دور کرنے کا موقع بھی میسر نہ ہوا تھا کہ امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا خط پہنچا، جس میں ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے یزید پلید کی بیعت طلب کی. امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا. قاصد سے کہا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. بلائے کس لیے جاتا ہے؟ بیعت ہونے کے لیے. اور جب کریم و مہربان امام حسین رضی اللہ عنہ مشقتیں اٹھا کر یہاں پہنچتے ہیں تو اب یزید جیسے بدبخت شخص کے لیے بیعت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ابن زیاد نے جب قاصد کا پیغام پہنچا کہ امام حسین نے اس کا جواب نہیں دیا تو وہ اور بھی غصے میں آیا. اس نے مزید فوج بھیجی اور لشکر کا سپہ سالار عمرو بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رے کا گورنر تھا. اللہ اکبر. ابن سعد نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرنے سے پرہیز چاہی، دامن بچانا چاہا. تو ابن زیاد نے مجبور کیا. کہا 2 صورتیں ہیں، یا تو تم رے کے گورنر رہو گے یا امام حسین سے مقابلہ کرو گے. اب یہ بدنصیب حکومت کی لالچ میں، یہ سارے لالچی لوگ دنیا کے پرستار تھے، دنیا کے متوالے تھے، اور اسی وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. حکومت کی لالچ پر ابن سعد جو ہے یہ جنگ پر آمادہ ہوا. دل کانپتا تھا. یہ روانہ ہوا. ابن زیاد بدنہاد مسلسل اور فوجی دستے بھیج رہا تھا، یہاں تک کہ عمرو بن سعد کے پاس 22,000 کا لشکر ہوا، سوار اور پیدل ملا کر. اس نے اس دستے کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی. 82 افراد ہیں اور بعض روایتوں میں 72 تھے.
پاک بیویاں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، جنگی ساز و سامان بھی کافی نہیں رکھتے، ان کے لیے 22,000 کی فوج بھیجی جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ آخر ان 72 اور 82 نفوس کو یہ کیا سمجھتے تھے کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں اللہ اکبر 22,000 کا لشکر بھیجا، اور اس پر بھی دل خوف زدہ ہیں۔ جنگ کا تجربہ رکھنے والے سپاہی بہادروں کے حوصلے پست ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حق کے شیروں کے حملے کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ اب انہوں نے منصوبہ بنایا اور لشکر امام حسین پر پانی بند کر دیا۔ پیاس، گرمی کی شدت سے طاقت میں کمی آئے اور کمزوری جب انتہا کو پہنچے تو اب حملہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے۔ حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ عمرو بن سعد نے فرات کے گھاٹوں پر 500 افراد بھیج کر ساقی کوثر کے نواسے امام حسین اور آپ کے رفقا پر پانی بند کیا۔ اہل بیت اطہار پر پانی بند کرنے اور خون بہانے کے لیے بڑی بے شرمی کے ساتھ سامنے آئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سینکڑوں درخواستیں بھیجی تھیں اور حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مگر آج یہ بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حاکم کا حکم تھا پانی بشر پئیں، حاکم کا حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب چرند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ فاطمی چمن کے نونہال خشک لب ہیں، بچے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بغیر کھائے پیے 3 دن گزر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں سب بھوک اور پیاس سے بے تاب و ناتواں ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت حسن رضا نظم کرتے ہیں، خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، آنکھ تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، تیری قدرت جانور تاب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانے اہل بیت۔ اللہ اکبر، اللہ کریم اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمیں اسلام کی، دین کی محبت نصیب فرمائے اور باعمل مسلمان بنائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ الکریم جو مزید واقعات ہیں یہ عرض کیے جائیں گے۔ اللہ کریم صحابہ و اہل بیت کی سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام۔ السلام